ویلکم بیک۔ موجودہ حکومت کے اختتام میں یعنی کہ اس کی مدت پوری ہونے میں اسمبلیز کی مدت پوری ہونے میں 203 ہفتے رہ گئے ہیں، صرف چند دن مٹھی بھر دن باقی ہیں، اور اب اس سے پہلے کہ حکومت کا اختتام ہو، اسمبلیاں ڈیزالو ہو، آئندہ انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا گیا ان کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کیا کچھ کیا گیا اور ان کی فلاح کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن مقابلہ بہت سخت ہے، وقت کم ہے، اس سلسلے میں تمام حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کے سامنے کچھ لا کے پیش کر دیا جائے، اور اگر کچھ نہیں دیا جا سکتا تو ان کو خواب ہی دے دیے جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور اہم اور عملی منصوبہ سامنے آیا تھا جب لاہور میں میٹرو بس سروس کا آغاز کیا گیا گزشتہ ہفتے، اور اس میٹرو بس سروس جس کی میں لاگت 30 ارب روپے آئی، اسے ریکارڈ 12 مہینے کے اندر مکمل کر کے لاہور کے شہریوں کے حوالے کیا گیا۔ اسے ٹھوس اور جامع منصوبہ کہا گیا۔ اس موقع پر ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں اور مختلف پروگرامز میں اس بات کو اجاگر کیا کہ اس قسم کے ٹھوس منصوبے جو کہ بڑی تعداد میں پنجاب میں اور مختلف شہروں میں نظر آتے ہیں، سندھ میں نظر نہیں آتے، لیکن سندھ اب پیچھے نظر نہیں آتا، اور حکومت کی جانب سے 3 ہفتے قبل آج ایک اشتہار ہے جو اخبارات میں فرنٹ پیج پہ شائع ہوا ہے، اور جس میں آخری اور پہلی مدت آج ہی دے دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ کے 8 اضلاع میں 50,000 پلاٹس تقسیم کیے جائیں گے، اور اسے کہا گیا ہے کہ غریب سے غریب تر خاندان کے لیے مفت پلاٹ دینے کا آغاز ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب کی تعبیر ہے، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ آج یعنی بدھ آج ہی کے دن سندھ بینک کی کسی بھی شاخ سے 500 روپے کی ناقابل واپسی ادائیگی پر حاصل کریں فارم، اور فارم فل کر کے جمع کرا دیں۔ آج ہی اشتہار آیا، آج ہی کا دن تھا، اور بینک تھا سندھ بینک جس میں کیا جا سکتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اہلیت ان لوگوں کی ہوگی جن کی کل آمدنی پوری فیملی کی 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ پورسٹ آف دی پور کے لیے یہ اسکیم سامنے آئی ہے۔ آخری 15 دن ہیں، 20 دن ہیں، ابھی نہیں پتا کہ یہ کیا ڈیولپڈ ایریاز ہے، کن ایریاز میں دیا جائے گا۔ فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ 27,500 پلاٹ تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے قرآن دازی کی جائے گی۔ قرآن دازی کے ذریعے یہ پلاٹ تقسیم کیے جائیں گے، جس میں کراچی، حیدرآباد، جامشورو روڈ، ٹھٹا، دادو، میرپور خاص، خیرپور اور ٹنڈو محمد خان میں پلاٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ عمل اگر اس میں درخواستیں کم آئیں پلاٹ سے زیادہ تو سب کو پلاٹ دے دیے جائیں گے، اور اگر درخواستیں زیادہ آئیں تو قرآن دازی کے ذریعے سندھ حکومت اب یہ پلاٹ تقسیم کی۔ اس مرحلے کا آغاز حکومت کے جانب کے 2 سے 3 ہفتے پہلے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آج ہی کا اعلان ہوا، آج ہی اشتہار آیا، آج ہی فارم دیے گئے، اور اب اس مرحلے کو آئندہ 2 ہفتے میں مکمل بھی کر لیا جائے گا۔ یہ سندھ حکومت نے آج دیا ہے پاکستان کے اس صوبے کے غریب سے غریب تر لوگوں کے لیے، پورسٹ آف دی پور کے لیے سندھ حکومت کا یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ مگر جاتے جاتے جب حکومت کے لیے جہاں مختلف مسائل سامنے آ رہے ہیں، اعلانات تو سامنے آ رہے ہیں، مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، وفاقی کابینہ کے وزیر جناب عبدالحفیظ شیخ نے وفاقی وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ کل بہت اہم خبر ہے کیونکہ وزارت خزانہ ایک بہت اہم محکمہ ہے، اور وزیر خزانہ کا انتخابات سے پہلے اور گورنمنٹ کی تحلیل ہونے سے صرف 20 دن پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جناب عبدالحفیظ شیخ نے خود استعفیٰ دیا یا حکومت نے طویل اختلافات کے بعد جناب عبدالحفیظ شیخ سے استعفیٰ لے لیا۔ اس سلسلے میں مختلف افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب عبدالحفیظ شیخ رخصت ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ سلیم مانڈوی والا وفاقی وزیر خزانہ ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے، اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس کے لیے ہم جوائن کریں گے معاشی امور کے ممتاز جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب احتشام الحق۔ بہت بہت شکریہ احتشام الحق صاحب۔ 15 دن پہلے حکومت کا وزیر خزانہ تبدیل ہو جائے، وہ رخصت ہو جائے یا اسے رخصت کر دیا جائے، یہ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے یہ خبریں آئی تھیں یا پھیلائی گئی تھیں کہ جی ریزائن کر دیا حفیظ شیخ صاحب نے ایز فائنانس منسٹر۔
اس کے بعد سے پھر ان کی طرف سے تردید بھی آئی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ جن لوگوں نے خبریں دی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے۔ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ کل جس انداز سے وہ منسٹری سے گئے ہیں، منسٹری کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بالکل نہیں پتا تھا، ان کو بلایا گیا اور جتنے سینئر آفیسر تھے ان کو کہا کہ جی میں آج سے جا رہا ہوں، اور پھر جتنی خبریں سامنے آئی ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی اور اخبارات میں بھی، ان میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نہ خرابی صحت کی وجہ سے جا رہا ہوں بلکہ مجھے کوئی اسائنمنٹ دی جا رہی ہے اور بڑی۔ ایک اخبار کو خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو منسٹری کے اندر لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو شخص ایز فائنانس منسٹر 3 سال جن کا فیلور ہو اور وہ کس طریقے سے ان کو ایلیویٹ کر کے تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی جو 11 اب 2 جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے گئے ہیں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی طرف سے بڑا شدید دباؤ تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آج ہماری اکانومی کی جو حالت یہاں پہ آئی ہے، اس نہج پہ پہنچی ہے، اس کے ٹوٹل ذمہ دار آپ ہیں، اور وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور لیٹلی ان کے اختلافات بہت زیادہ جو ہے نا خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جس انداز سے بلین آف روپیز کے NLG کے کانٹریکٹ میں چاہ رہے تھے کہ صرف ان کی مرضی کرنے دی جائے، اس کو وہ منع کر رہے تھے۔ اس طرح پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب خاص طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو مانگ رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حفیظ شیخ صاحب نے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے ایلیویٹ کیا گیا تھا سلیم مانڈوی والا صاحب کو کہ اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو ریپلیس کر کے فائنانس منسٹر بنایا گیا، تو ایک بڑی شدید ٹگ آف وار کامران صاحب منسٹری آف فائنانس میں ہو رہی تھی۔ 2 بڑے گروپ بن چکے تھے، واجد رانا صاحب جو 1 سال پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، ایکسٹینشن دی گئی تھی ان کو، ابھی چند ماہ رہ گئے تھے، وہ ایک طرف تھے، اور ایک اسد امین صاحب ہیں وہ ایڈوائزر، وہ ایک طرف تھے۔ اسد امین صاحب جو ہے نا وہ ان کو کبھی بھی لائک نہیں کرتے تھے حفیظ شیخ صاحب، اور سارا جو ہے نا وہ بات کرتے تھے رانا واجد صاحب کے تھرو۔ اب جب سے سلیم مانڈوی والا صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنے دیکھا کہ اسد امین صاحب جو ہے نا ان کو اپنی طرف لیا، اب یہ دونوں کی ایک لڑائی ہو رہی تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں جو اس بات پر روز جھگڑا ہوتا تھا کہ ایک فائل جو ہے نا وہ پہلے منسٹر کے پاس جائے گی کہ اسٹیٹ منسٹر کے پاس جائے گی۔ ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ پریشان تھے شیخ صاحب اور نہیں چاہ رہے تھے۔ تو ایک مزاحیہ سی صورتحال لگتی ہے، وزارت خزانہ اور اس کے امور اس طرح سے چلائے جا رہے ہو، لیکن احتشام صاحب پچھلے 9 مہینے سے ہم نے کہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ کو دیکھا نہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں یا ایکسپلین کر رہے ہوں۔ پردہ سیمی سے وہ مکمل طور پہ غائب ہو گئے تھے جب سے یہ بجٹ آیا ہے، اور مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی نیم دلی سے انہوں نے وزارت خزانہ چلائی ہے۔ دیکھیں ایک اب چلے گئے ان کے بارے میں کیا کہا جائے، لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت لیٹ بیک کا ایٹیٹیوڈ تھا، لیٹ دفتر آیا کرتے تھے، اور ان کا شروع سے ہی اس طرح کا سلسلہ تھا۔ اور پھر خاص طور پہ ان کے بارے میں اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دلچسپی سے کام نہیں لیا، اور شاید پاکستان کی 60 سالہ 65 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ منسٹری آف فائنانس جو بجٹ میکنگ اور فائنینشیل معاملات میں ایک بڑی سہ رکھتی تھی، بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو کہا گیا تھا کہ جی بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، سندھ کے فائنانس منسٹر کے طور پہ بے شک وہ کامیاب رہے تھے، ورلڈ بینک میں رہے، یہاں کے جب 2010 میں شوکت ترین صاحب کے بعد ان کو لگایا گیا، کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑی توقعات تھیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جس انداز میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں کہ وہ پاکستان کا جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہے وہ 6 ارب روپے سے 6 ٹریلین سے بڑھ کے پہلے 14 ٹریلین روپیز ہو گیا، اب 15 ٹریلین روپیز کا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں 16 ٹریلین روپیز کا ہو جائے گا۔ بجٹ کا خزانہ پچھلے سال 8.5% تھا، آج بھی کہا جا رہا ہے 8% ہوگا۔ اب فورن انویسٹمنٹ آل ٹائم لو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ 2008 میں $8.5 بلین کی کامران صاحب انویسٹمنٹ تھی، فورن انویسٹمنٹ، اور آپ دیکھ لیں پچھلا مالی سال جو ختم ہوا ہے $816 ملین کی انویسٹمنٹ ہے۔ لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، انرجی کا کرائسس سیریس ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل شیخ صاحب جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ پوری سپورٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تھی۔ اب بعد میں حالات کیا ہوئے، وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ناجائز طور پہ مجھ سے ڈیولپمنٹ بجٹ منظور کروائے جا رہے تھے، خاص طور پہ راجہ پرویز اشرف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں آج کل کہ جی $22 بلین کا پہلا $22 بلین پہلے انہوں نے منظور کرایا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، گجر خان کے لیے مزید $5 بلین مانگا جا رہا تھا۔ اس طرح صدر صاحب چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جا رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی جو پیسہ رہ گیا ہے بجٹ کا وہ سارا کا سارا وہاں دے دیا جائے، لیکن حفیظ شیخ صاحب اس کو
رجسٹ کر رہے تھے، لیکن اندر جو انسائڈر ہیں منسٹری کے کامران صاحب وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب جبکہ صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، وہ الزامات دوسروں کو دے کے وہ ہی کی ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ کسی طریقے سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو ہے نا ان کے لیے کوئی چانس بن پائے. بہت بہت شکریہ جناب احتشام الحق ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضروری اصول وضع کیے تھے آئندہ انتخابات میں امیدواروں کی اہلیت کے حوالے سے. آج ایف بی آر نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا ہے، مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ان ضروری اصولوں کی مخالف نظر آتی ہیں اور آج اس سلسلے میں اہم رہنماؤں نے دونوں جماعتوں کے اس کی مخالفت کی ہے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کسی صورت سے بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن آف پاکستان مستعدی سے قوانین وضع کر رہا ہے کہ امیدواروں کی اہلیت کے حوالے سے آئندہ انتخابات شفاف ہوں، اس حوالے سے اور اس قسم کی انگلیاں پارلیمنٹ کے اراکین کے حوالے سے نہ اٹھیں جیسی گزشتہ پارلیمنٹ یعنی کہ جو موجودہ پارلیمنٹ اپنی آخری ہفتے پوری کر رہی ہے اس کے حوالے سے اٹھی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان اقدامات کو سراہا بھی جا رہا ہے جس سے امیدواروں کی اہلیت کو صاف شفاف رکھنے میں مدد ملے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئندہ امیدواروں کو یہ دکھانا ہوگا کہ پچھلے 5 سال کے دوران انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، ان کے ٹیکسوں کے گوشوارے کہاں ہیں. انہیں یہ بھی دکھانا ہوگا کہ وہ باقاعدہ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں. ان کو اپنے خاندان کے لوگوں کی اہلیت کے بارے میں بھی بتانا ہوگا، ان کے اثاثوں کے بارے میں بھی معلومات دینی ہوگی، غیر ملکی سفر کے بارے میں بھی بتانا ہوگا، اپنی شہریت کے حوالے سے بھی اس میں 2 ٹوک بیان دینا ہوگا اور اس حوالے سے بھی ان کو بتانا ہوگا کہ ان کی جو تجارتی مفادات ہیں وہ کس جگہ پر ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو اپنی ڈگریز کے حوالے سے اگر اس سے پہلے انہوں نے اپنی ڈگریز کو باقاعدہ طور پہ تصدیق نہیں کرائی ہے تو ایسے امیدوار اہل نہیں ہو گے آئندہ انتخابات میں. یہ وہ چند قوانین ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضع کیے ہیں. اس حوالے سے اب ایسا لگتا ہے کہ چیمگوئیوں سے بڑھ کے بات آگے بڑھ گئی ہے. آج حکومت میں شامل اہم رہنماؤں نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. آج جناب وفاقی وزیر اطلاعات قمر الزمان قاہرہ نے کہا یہ تفصیلات لینا اس میں تو کوئی مذائقہ نہ پہلے تھا نہ آج ہے. ہم پہلے بھی پابند تھے، آج بھی پابند ہیں، لیکن ایک تاثر جو بنے یہ کہ جس طرح پتہ نہیں یہ سارے سیاستدان کو پتہ نہیں چور ہو گئے ہیں، یہ تو ٹیکس چور ہیں سارے اور باقی سارا پاکستان ٹیکس دے رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جی یہ سارے پتہ نہیں جیلی ڈگری والے ہو گئے ہیں. تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بہت احترام ہے، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، وہاں پہ بڑے محترم لوگ ہیں اور جو وہ قانون بنا رہے ہیں اس قانون کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ خط ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹ کے اراکین کو لکھا ہے جس میں ان کی ڈگریز کی تصدیق کے بارے میں کہا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اس سلسلے میں جو کام سونپا گیا تھا وہ باوجود مکمل نہیں ہو سکا اور اس میں شدید رکاوٹیں سامنے آئی ہیں. آج اسی حوالے سے جہاں ایک طرف قمر الزمان قاہرہ صاحب نے بیان دیا، دوسری جانب سینٹ میں وفاقی وزیر قانون جناب فاروق ایچ نائک نے اس پر شدید تنقید کی اور الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دراصل آئین کی شق 216 کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارلیمنٹ کے اراکین کو لکھا گیا خط بھی واپس لے. الیکشن کمیشن کو اراکین پارلیمنٹ کی تصدیق کا حق حاصل نہیں. وفاقی وزیر قانون جناب فاروق ایچ نائک نے یہ کہا. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے. اس سلسلے میں قائد حزب اختلاف جناب چودھری نثار علی خان نے بھی کہا کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن چاہے جو بھی کرے ہمیں الیکشن لڑنے دے. انہوں نے مطالبہ کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو الیکشن کمیشن تک اراکین پارلیمنٹ کا موقف پہنچائے. انہوں نے اپنے حوالے سے کہا کہ جب تک مہذب انداز میں انہیں خط نہیں لکھا جائے گا وہ اپنی اسناد فراہم نہیں کریں گے. یہ کہنا تھا قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان کا. مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو قوانین وضع کر رہا ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان میں شفاف انتخابات کے حصول کے لیے اور ان کے انعقاد کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ماہر آئین و قانون جناب سلمان اکرم راجہ. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ کے سامنے ہے یہ پوری کیفیت. الیکشن کمیشن آف پاکستان
اہلیت کے حوالے سے قوانین وضع کر رہا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں اراکین پارلیمان نے کہیں جھوٹی ڈگریز تو نہیں جمع کرا دی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی تصدیق حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ قوانین وضع کر رہا ہے تو کیا وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جی۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے صرف سیاستدان ہی نہیں، یہ طبقہ جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، اس کو عادت نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی چھان بین کی جائے، سوال کیے جائیں۔ ان کو پردوں کے پیچھے رہ کر زندگی گزارنے کی عادت ہے۔ اب یہ پوچھنا کہ کیا آپ کی ڈگری درست ہے یا نہیں ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے کسی شخص کے سچا یا جھوٹا ہونے سے۔ اگر ایک شخص عوام الناس کے سامنے ایک جھوٹ کی بنیاد پر زندگی جیتا رہا ہے یا سیاست کرتا رہا ہے تو عوام کو حق حاصل ہے کہ یہ جانیں، اور الیکشن کمیشن اگر یہ سوال کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی صورت بھی غیر مناسب ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن آئین کی شق 218 کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وفاقی وزیر قانون خود کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چودھری نثار علی صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جس انداز سے خط لکھا گیا ہے پارلیمنٹ کے اراکین کو کہ وہ اپنی ڈگریز کی تصدیق حاصل کریں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے، تو کیا یہ واقعی آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کے موجب ہوا ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، آئین کی شق 62-63 جس کا بہت چرچا رہا ہے، ذکر رہا ہے، اس پہ اگر عمل ہونا ہے تو بنیادی معلومات کا موجود ہونا الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ آئین کی شق 216، 218 سب کا مقصد یہی ہے کہ شفاف الیکشن ہو، اور شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو مکمل ثوابدید حاصل ہے کہ وہ شفافیت کی غرض سے اگر کوئی قدم اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ آئین نے کوئی قدغن، قانون نے کوئی قدغن نہیں لگائی اس حوالے سے۔ اور یہ جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں، بہت تجربہ کار آپ قانوندان ہیں، کہ یہ امیدواروں کی اہلیت کے حوالے سے اور پارلیمنٹ جو آئندہ آئے وہ ایک واقعی ایک اچھی راست باز اس میں لوگ ہوں، اچھے صاف ستھرے لوگ ہوں، ان کے حوالے سے سوالات اور شکوک نہ ہوں اتنے زیادہ، تو یہ ایک صحیح سمت میں چل رہا ہے الیکشن کمیشن؟ جی، صحیح سمت تو ضرور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے بالکل راست باز لوگ ہی صرف پارلیمان میں آئیں گے، لیکن یہ کوشش ہے اور ہمیں اس کوشش کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک سے یا ایف پی آر سے لوگوں کے قوائف حاصل کرتے ہیں، ٹیکسوں کے حوالے سے یا لون رائٹ آف ڈیفالٹ کے حوالے سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوامی نمائندگی کا اہل سمجھتے ہیں، عوام کے سامنے اپنی زندگیوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے کسی قسم کی قباحت نہیں ہونی چاہیے، تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص عرصہ دراز سے سیاست میں ہے، الیکشن لڑتا ہے اور ٹیکس پیئر نہیں ہے، تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غریب شخص ہے جو سیاست کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس پجیرو اور وغیرہ وغیرہ ہے اور وہ سفر کرتا ہے ملک سے باہر۔ یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے کیوں نہ آئیں، لوگوں کو کیوں نہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کرتے وقت حقائق کو سامنے رکھیں، شخصیت کو سامنے رکھیں اور پھر ووٹ کا استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سانحہ ہزارہ کے حوالے سے۔ دونوں سانحات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے کہا کہ دراصل لشکر جھنگوی کا گڑھ پنجاب میں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں پنجاب کے حوالے سے سخت باتیں کی ہیں۔ اس کا احوال آپ کو دیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سانحہ ہزارہ کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی تھی، اور 10 جنوری کو جب ہزارہ ٹاؤن میں اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی لشکر جھنگوی نے قبول کی تھی۔ اس حوالے سے پاکستان کے سیاستدان اور اہم رہنما حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ براہ راست کارروائی کی جائے۔ اس میں پہل کی تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے، جنہوں نے سانحہ ہزارہ کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لشکر جھنگوی کا میں نام لے کے کہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کو اگر آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں، یہ اگر آپ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اسلام سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اسلام تو ہے ہی انسانیت کا نام۔ یہ تو آپ کافروں کو بھی یہ نہیں کر سکتے جو آپ اپنے ہی مذہب کے ایک دوسرے فرقے کو کر رہے ہیں۔ میں آپ کی سخت مذمت کرتا ہوں، میں پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کی سخت مذمت کرتا ہوں
اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی آپ کر رہے ہیں، آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ انسان کے بھی دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ آج اس معاملے میں ایک اہم موڑ آیا جب وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر تقریر میں اور میڈیا ٹاکس میں خاص طور پہ ذکر کیا لشکر جھنگوی کے کردار کا، اور انہوں نے کہا کہ دراصل لشکر جھنگوی پنجاب سے آپریٹ کر رہی ہے اور اس کا گڑھ پنجاب میں ہی ہے۔ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ لشکر جھنگوی یا سپاہی صحابہ کرتی ہے، تو اس کے سارے روڈز کہاں جاتے ہیں؟ یا وہ جنگ میں جاتے ہیں یا لاہور میں ہیں؟ جنگ اور لاہور جو ہے پنجاب میں یو ایس میں نہیں ہے، یا انڈیا میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ اور اگر ایف سی جو ہے اپنا آپریشن کر کے جو ایل ای جے کا یعنی لشکر جھنگوی کا جو امیر ہے، اگر اس کو کاؤنٹر میں مارا جا سکتا ہے یا ان کو پکڑا جا سکتا ہے دوسروں کو، تو ایسی آپریشن کی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ سارے علاقوں میں جہاں جہاں لشکر جھنگوی کے وہ لوگ جو پرسکرائبڈ ہیں، ٹوٹل 3000 سے اوپر ہیں، جتنی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ان کی لیڈرشپ ہے، یا ان کو ہاؤس اریسٹ کریں یا ان کے خلاف ایکشن کریں، اور نہیں ہی ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ابھی تو میں نے خط لکھا ہے کل، پھر میں ہو سکتا ہے ایف آئی او کو لے کے اور کسی لا انفورسمنٹ کو لے کے خود کروں، اور پھر یہ ہوگا کہیں گے کہ یہ صوبائی کو معاملوں میں مداخلت ہے۔ یہ کہنا تھا جناب رحمان ملک وفاقی وزیر داخلہ کا۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ تمام انتہا پسند تنظیموں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے، اور انہی کارروائیوں کے نتیجے میں پنجاب میں فرقہ وارانہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے واقعات میں، عمومی دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے مؤثر اور پرزور کارروائی کی ہے انتہا پسند تنظیموں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔